اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ کچھ موضوعات کو لے کر جس طرح سے ہم حاضر ہو رہے ہیں، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے، وائس میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، آج گفتگو کرنا ہے ماں باپ کی اطاعت کے بارے میں، خصوصاً ان بچوں کے لیے شاید اس پروگرام کے ذریعے ہی کہ جو اف کا لفظ ہے، قرآن نے اف کرنے کے لیے منع کیا ہے، تو یہ اف کیا ہے اور کس طریقے سے ماں باپ کی ناراضگی جو ہے وہ انسان کو مشکلات میں ڈالتی، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بہت ایک اہم موضوع ہے جس کے اوپر شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، علماء اخلاق نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور شاید مجھے نہیں لگتا کسی مذہب نے اس سلسلے میں گفتگو یا نظریہ پیش نہ کیا ہو کہ والدین سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ نہ صرف شرعاً بلکہ عرفاً اور اخلاقاً اور انسانی پہلو کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا عمل ہے جو حتماً انجام دینا چاہیے۔ البتہ یہاں پہ بریکٹ میں ایک بات ہم یہ عرض کرتے چلے، پہلے بھی شاید اس کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ ماں باپ کی اطاعت جو ہے وہ خداوند عالم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کی اطاعت جو ہے وہ خداوند عالم کی اطاعت کے اوپر مقدم ہو جائے گی۔ لہٰذا پہلے خدا کی اطاعت ہے، پھر رسول کی اطاعت ہے، ائمہ علیہ السلام کی اطاعت ہے، پھر جو ہے وہ اطاعت جو ہے انسان وہ اپنے والدین کی اساتید کی اس طرح سے کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مختلف روایات ہم تک آئی ہیں اس میں بھی اس بات کی طرف تاکید ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر دونوں طرف سے بیلنسنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے کہ اب بچوں کے سلسلے میں کہ ان کو اطاعت کرنی چاہیے، تو ان کی اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں ان کو بہت سے نقصانات ہیں، جی، سماجی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی۔ یعنی وہ بچے جو اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، ان کو دنیا میں رزق کی تنگی ہمیشہ رہے گی، اور حادثات جو ہے ان کی زندگی میں جو دور ہو سکتے ہیں والدین کی دعا سے وہ دور نہیں ہو پائیں گے۔ اسی طرح یہی چیز ان کے لیے آخرت میں بھی سبب بنے گی کہ پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑے۔ یعنی والدین کی اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں ممکن ہے بہت سی نیکیاں اس کے نام اعمال سے حبط کر دی جائیں یا اس کے کام نہ آ سکے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے والدین کی اطاعت نہیں کی تھی۔ لیکن دوسری طرف سے بھی بہت ضروری ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کرتے وقت صرف یہ تلقی نہ کریں کہ تمہارے اوپر ہماری اطاعت واجب ہے، آپ کے اوپر ان کے ساتھ شفقت کرنا بھی واجب ہے، آپ کو ان کی صحیح تربیت کرنا بھی ضروری ہے، ان کے لیے مواعظ کو فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بہت بڑی پریشانی جو ہمارے بر صغیر میں خصوصی طور پہ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ بچوں کو اپنے حساب سے تربیت کریں، جب کہ ہونا یہ چاہیے بچوں کو ان کے زمانے کے لحاظ سے تربیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر کا بہت اچھا پہلو آپ نے دیا ہے، خصوصاً آج کے والدین تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچ چکے ہیں۔ تھوڑا گزشتہ اگر پہلے جائیں تو والدین یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی طریقے سے جو ہمارے پیچھے ہوتا چلا ہے اسی طریقے سے، کیا ماڈرن سویلائزیشن کو ملبوز خاطر رکھتے ہوئے بھی تربیت کی جا سکتی ہے؟ بالکل، تربیت کا ایک بہت اہم نقطہ یہی ہے کہ آپ اسے اس کے ایرا کے حساب سے، اس کے دور کے حساب سے تربیت کریں۔ امیر المومنین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اپنے تمہاری جو نسل ہے، تمہارے جو بچے ہیں وہ تمہارے بعد کے لیے ہیں، وہ اگلی دنیا کے لیے ہیں، تمہارے بعد کی دنیا کے لیے ہیں، تو ان کو تم اپنے حساب سے اگر تربیت کرو گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ زمانہ تو آگے چلا جائے گا یقیناً، اور انسان ترقی کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو سائنس نے بھی پروف کر دی، جینیٹکس میں بہت سی چیزیں جو ہمیں آتی ہیں وہ آٹومیٹکلی بغیر سکھائے ہمارے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس ایرا میں وہ پیدا ہوئے ہیں، جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ آٹومیٹکلی ان کے لیے بہت روزمرہ کی چیز ہوگی، وہ صبح دوپہر شام میں سیکھ لیں گے۔ اگر میں مثال دوں، مثال کے طور پر جو ہم سے پہلے کی جنریشن ہے
اس کو اگر آپ اس وقت اسمارٹ فون دیں گے تو اس کو سیکھنے میں بہت ٹائم لگے گا. جی بہت سے فیچرز ان کو پتہ ہی نہیں ہوں گے, وہ بہت عام طریقے سے فون کو استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ کی جو جنریشن ہے جس کے سامنے اسمارٹ فون ڈیولپ ہوئے ہیں وہ بھی ایک حد تک چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے اس کو جانتے ہیں, لیکن جو ہمارے بعد کی جنریشن ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے, اپنے بچوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ہزاروں مرحلہ ہم سے آگے ہوں گے اس چیز کو استعمال کرنے میں, جبکہ عمر میں ہم سے کم ہیں, ہمارے ایکسپیرینس میں ہم سے کم ہیں, ٹیکنالوجی ان کے بعد میں آئے گی, یعنی ان کے پڑھائی انہوں نے ابھی نہیں کی, ابھی اس طرح سے علمی سطح پہ نہیں پہنچے, لیکن اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا انہیں آتا ہے جو ہمارے سامنے بنی تھی. کیوں؟ وہ اس ایرا کے بچے ہیں, ان کو اس سے آگے ہی ہونا ہے, کیونکہ جب وہ ہماری ایج پہ پہنچیں گے تو ان کی ٹیکنالوجی اس سے کہیں آگے جا چکی ہوگی. لہٰذا دونوں طرف سے ضرورت ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت بیسک ہوتی ہیں, وہ کبھی نہیں چینج ہوں گی, چاہے کتنا بھی ماڈرن سوسائٹی ہو جائے, چاہے کسی بھی ایرا میں آپ چلے جائیں, باپ رہے گا, ماں رہے گی, اس کا احترام وہی رہے گا, اولاد اس کے مقابلے میں ہمیشہ چھوٹی رہے گی, اور اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باپ کے حقوق کے سلسلے میں اپنے رسالے حقوق میں کہ تم جو بھی ہو تمہاری اصل وہی تمہارا باپ ہے. تو اگر تمہیں کبھی کوئی مقام مل جائے, کوئی منصب مل جائے, کوئی عہدہ مل جائے تو اس کو غرور مت کرنا اپنے والدین کے سامنے یا باپ کے سامنے, خصوصی طور پہ اس کو اس طرح سے جلوہ اس کو دکھانے کی کوشش مت کرنا, کیونکہ یہ سمجھ لینا کہ تم آج جو بھی ہو اس کی اصل وہی ہے. بے شک جس دن ہم یہ سوچ کے چلیں گے اس دن ہمارے طرز میں اور سوچنے میں فرق آ جائے گا. پریشانی تب ہوتی ہے جب والدین اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں اور بچے اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہیں. اگر دونوں مل کر دینی حساب سے کریں, جو تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حساب سے کریں, تو بہت سی چیزیں ہم سماج میں سدھار سکتے ہیں. آپ دیکھیں تربیت کے حوالے سے بہترین نمونہ, البتہ دنیا کی ہر علم کے لحاظ سے اور ہر تربیت کے لحاظ سے جو بہترین نمونہ ہے وہ جناب رسول اکرم کی بیٹی کا گھر, یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے. وہاں آپ دیکھیں کس طرح سے چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی گفتگو میں اگر جو ہمارے پاس روایات ہیں جو ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, اس میں بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں, لیکن اس سے تربیت ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ کس طرح سے احترام بچوں کو کیا جا رہا ہے, ان کو موقع دیا جا رہا ہے, ان سے بات کی جا رہی ہے, ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, اور اس برعکس پہ وہ بھی اپنے والدین کا احترام کر رہے ہیں. یہی ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز میں نمونہ عمل ہے, تو تربیت میں نمونہ عمل کیسے نہیں ہو سکتے, کیونکہ اصل ان کا مقصد ہی اس دنیا میں آنا تربیت کرنا ہے. تو ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت سے ہماری بہنوں کو اور ماؤں کو سیکھنا چاہیے, اور اپنے بچوں کی تربیت ویسے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اب ایک انسان جس کی تربیت ہوئی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرے, ان کی اطاعت کرے, اور کوشش کرے کہ ان کو رنجیدہ خاطر نہ کرے. اب آپ شرعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو شریعت نے کتنی اہمیت دی, خصوصاً ماں کو اور باپ کو. مستحب اعمال میں مستحب روزہ اگر بچہ رکھنا چاہے اور ماں باپ کی مثال کے طور کے اوپر اذیت کا سبب ہو رہا ہے اور وہ منع کریں تو یہ اس کے اوپر روزہ نہیں ہے. واجب روزے سے تو نہیں منع کر سکتے, لیکن مستحب روزے سے وہ روک سکتے ہیں. تو اسی طرح اگر سفر کر رہا ہے کوئی اور سفر اذیت کا سبب بنے والدین کے لیے, مگر یہ کہ سفر واجب ہو, مثال کے طور پر کسی پہ حج واجب ہو جائے اس کی بات الگ ہے, ایسی کوئی مستحبی سفر کرنا چاہتا ہے تو پھر والدین کو اذیت دے کر وہ سفر نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے خاص اہمیت دی ہے ان کی محبت کو اور ان کی اطاعت کو اور ان کی رنجیدہ خاطر نہ ہونے کو. لہٰذا اس کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے کہ دنیا میں بھی اس کے آثار ہیں جیسے کہ میں نے بیان کیا, اور آخرت میں تو بہت شدید اثرات اس کے مرتب ہوں گے. جزاک اللہ. کیونکہ سوال بھی اسی بتا ہے, خواہر نے سوال پوچھا ہے, پلیز آنسر دس کوشچن. اگر کسی کا باپ اس کی بیٹی سے ناراض ہو اور ناراضگی میں ہی باپ کی موت ہو جائے تو بیٹی کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی گناہوں کا کفارہ ادا کرے؟ اگر دیکھیں ناراض اگر باپ ہو جائے, خود روایات میں تاکید ہوئی ہے, یہ میں والدین کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کبھی بچوں سے ناراض ہو جائیں تو بعض روایات میں ہے کہ سونے سے پہلے, اگر صبح ناراض ہوئے ہیں تو سونے سے پہلے ایک دوسرے کو منا لیں تاکہ وہ اس کرب کی کیفیت میں سو بچے کے اوپر کیفیت نہ آئے کہ وہ کرب کی کیفیت میں سوئے. مثال کے طور پہ تربیت کا ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اگر آپ بچے سے ناراض ہوئے تو ناراضگی کا اظہار کریں, اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے جی. لیکن جب وہ سونے کے لیے لیٹ جائے تو اس سے پہلے اس کو منا لیں یا اس قرودت کو ختم
کر دیں تاکہ اس کی شخصیت مجروح نہ ہو. لیکن عام طور سے دیکھا گیا جب عمر تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور ماں باپ مثال کے طور پر کوئی بات ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اس کے مسئلے میں اس سوال میں جیسا کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر والد جو ہیں دنیا سے چلے گئے ناراضگی کی حالت میں اور ان کو موقع نہیں مل پایا کہ ان سے تشفی کرنے کا اور اپنا معاملات کو صاف کرنے کا، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی قبر پر جائیں اور ان کے لیے اصحال ثواب کریں، استغفار کریں، ان کے لیے بھی استغفار کریں، اپنے لیے بھی استغفار کریں کہ انشاءاللہ خدا اس کے عوض میں ان کی اس کرب کو بھی دور کرے گا اور اگر کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اس کو بھی معاف کرے گا. جزاک اللہ. ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے، یہ جھانسی سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا، میرے پڑوس میں ایک ایسی خاتون ہے جس کے کریکٹر کو بہت ہی الگ طرح سے دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ خود بہت شریف اس میں نہیں ہے جو ان کا مقصد ہے میرے خیال سے. اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ اچھی سے پیش نہیں آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے لیے بھی یہ مصیبت کا سبب ہے، تو ان بچوں کے لیے کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی خاتون کسی ایسے عمل میں ملوث ہے علیاذم باللہ جو شرعاً اچھا عمل نہیں ہے یا خراب عمل ہے، تب بھی اس کے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا احترام کریں اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو اس چیز سے باز رکھنے کی کوشش کریں. اور اگر ان کے عمل کے نتیجے میں اور محبت کے نتیجے میں بھی وہ اپنے حرام سے باز نہیں آ رہا، علیاذم باللہ اگر حرام میں ہے باز نہ آئے یا اپنے اخلاق کو نہ صحیح کرے، تو یہ اس سے قطع تعلق تو نہیں کر سکتے، اس کی اجازت تو شریعت ان کو نہیں دیتی ہے. لیکن کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اس سے دور اس طرح سے کریں کہ ان کو بتائیں کہ اگر آپ اس طرح رہیں گی تو پھر ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آ پائیں گے. لیکن دونوں صورتوں میں اس طرح سے اذیت کرنا، زبان کے ذریعے سے اذیت کرنا یا سامنے جب بیٹھے ہیں تو اذیت کرنا، یہ پھر بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ کا کوئی عمل ان کو گناہ سے روک سکتا ہے تو وہ عمل کرنا تو جائز ہے، البتہ اس میں ضرب و شتم نہیں ہونا چاہیے. لیکن عمل کے ذریعے سے ملنا کم کر دیں، آنا کم کر دیں، تو اس کے ذریعے سے اگر ان کی شخصیت پہ اثر پڑے تو اس طرح کے عمل کر کے ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں. لیکن بد زبانی کرنا، توہین کرنا، آواز کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. کراچی سے خواہر نے سوال کیا. السلام علیکم آقا، یہ میری بیٹی 13 سال کی ہے اور بڑی کوشش کے باوجود کوشش کرتے ہیں کہ وہ حجاب میں رہے، لیکن وہ کیونکہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتی ہے اور وہیں پہ جاتی ہے تو وہ تمام چیزیں پہنتی ہے کہ جس سے مجھے اچھا نہیں لگتا، کہ حجاب نہیں کرتی. بہرحال تو ہم کس طریقے سے سمجھائیں یا کیسے اس کو تنبیہ کریں، تو اس پر آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں، حجاب جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے گی قمری لحاظ سے تو اس پہ حجاب اس پر واجب ہو جائے گا. یعنی وہ اس کو اپنے جسم کے بناوٹ کو نامحرم کی نگاہوں سے چھپائے، چہرے اور ہاتھ کو کھول سکتی ہے، مگر یہ کہ اس پہ میک اپ ہو یا آرائش ہو تو پھر اس کو بھی چھپانا ضروری ہے. دیکھیں، اگر آپ کو کسی بچے کو، خصوصاً بچیوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ وہ حجاب کریں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو انہیں عفت کے معنی اور مفہوم سمجھانا پڑے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تب آپ اس کو صحیح تربیت کر سکیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ اگر یہ توقع کر رہے ہیں کہ بچے کو آپ نے 6 سال کی عمر میں ایسے ہی گھومنے دیا، 7 سال کی عمر میں ایسے ہی گھومنے دیا، 8 سال کی عمر میں ایسے ہی گھومنے دیا، اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ 9 سال کی برتھ ڈے پارٹی کے بعد وہ ایک دم سے جو ہے وہ محجبہ ہو جائے گی، تو ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو تربیت کرنی پڑے گی، بچپنے سے اس کو سمجھانا پڑے گا کہ اس طرح سے رہنا ایک طریقہ ہے، شریعت کو یہی پسند ہے، خدا کو یہی پسند ہے، اور اسی طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. ایک دن میں تبدیلی نہیں آتی. اگر لیٹ ہو گیا ہے، ظاہر سی بات ہے رشد کر چکا ہے ذہن، ایک دوسرے ماحول کا عادی ہو چکا ہے، تو اس پہ وقت لگے گا. جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والے کو عفت کے معنی کے ذریعے سے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ حجاب باؤنڈیشن نہیں ہے، حجاب اس کی عزت بڑھانے کی سبب ہے، نہ کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے علیاذ باللہ ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے ظاہراً کسی عالم دین سے یہ پوچھا تھا کہ آپ مسلمان جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو اس طرح سے حجاب میں رکھتے ہیں اور کوئی ان سے مل نہیں سکتا اور کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا، یہ کسی طرح کا ظلم نہیں ہے؟ تو اس شخص نے، عالم دین نے بہت اچھا جواب ان کو دیا تھا. ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ جا کر اپنے ملکہ سے مل سکتے ہیں؟ ملک کی جو ملکہ ہے، انگلستان کی ظاہراً بات تھی، تو جا کر ملاقات کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی کوئی بھی ان سے جا کر مل سکتا ہے، ہاتھ ملا سکتا ہے؟ کہ نہیں، کچھ خاص لوگ جا کر ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے، دور سے دیکھنا بھی ہر ایک کو بس میں نہیں ہے، اور اگر چلا بھی جائے کوئی تو ان کا ہاتھ ملانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. اگر ملائیں گی بھی تو گلوز پہن کر
ملائیں گی. تو کہ بس یہی ہے، شریعت آپ سب کو یعنی تمام خواتین کو، مسلمان مومنات کو وہ ایک ملکہ بنا کر پیش کرتا ہے کہ وہ ملکہ ہیں اپنی حکومت کی، اپنے گھر کی، اپنے خاندان میں. تو اس کو ہر ایک ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہر ایک اس کو چھو نہیں سکتا. اس کے اندر خداوند عالم نے وقار پیدا کیا ہے. اسی طرح ایک دوسری مثال جو آپ یعنی اس طرح سے سامنے والے کو پیش کریں، تلقی کریں کہ اس کو اپنی اہمیت کا احساس ہو، یعنی حجاب اس کو اہمیت دینے کے لیے ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کسی موتی کو صدف میں رکھتے ہیں یا کسی بہت مہنگی جویلری کو کسی کیس میں رکھتے ہیں، سجا کے رکھتے ہیں اور کیس کو بند کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو اور اس کے اوپر ہر ایک کی نظر نہ پڑے. قیمتی چیزیں ہمیشہ چھپا کے رکھی جاتی ہیں. تو اسلام خواتون کو اور اس کے وقار کو اور اس کی عفت کو قیمت دیتا ہے حجاب کے ذریعے سے. لہٰذا حجاب اس کے لیے باؤنڈیشنز نہیں ہے، حجاب اس کو اہمیت دینے کے لیے تاکہ وہ سوسائٹی میں وہ مقام حاصل کر سکے جس کے لیے خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے. وہ اس لیے خلق نہیں ہوئی ہے کہ دوسروں کے لیے وہ عیش و عشرت کا سامان بنے، وہ اس لیے خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے کہ وہ باعث سکون بنے ان کے لیے جو اس کے محرم ہیں، اور وہ اللہ کی بندگی اس طرح سے انجام جو جیسے دیگر بندے انجام دے رہے ہیں. لہٰذا اس کو عزت اور شرف کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور عزت و شرف کے لیے اس کو حجاب جیسے صدف سے نوازا ہے تاکہ وہ اپنی عفت کی حفاظت کر سکے اور نامحرم نگاہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے. جو سبحان اللہ. صفدر عباس صاحب کانپور سے سوال کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے خصوصاً جب بات گفتگو ہوتی ہے علم کی تو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ دنیاوی علم اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ دینی علم. جناب یہ بتائیں کہ ان دونوں میں کیا کوئی فرق ہے یا علم ہوتا ہے، اور کیا بچے کی نشر و نما ہونے سے پہلے جو اس کی مطلب ولادت کے بعد تو اس کو دینی تعلیم دینا واجب ہے؟ ہر وہ کچھ چیزیں واجب ہے. مثلا نماز سکھانا ہر والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو نماز سکھائے، یا مثلا خواتین کے لیے حجاب کو طریقہ سکھائے. باقی چیزیں واجب نہیں ہیں. جس طرح تعلیم دینا والدین پر واجب نہیں ہے، جس طرح سے پڑھانا لکھانا والدین پہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ ایک عرف کا تقاضا ہے کہ جب آپ تربیت کریں تو اس کی اچھی تربیت کرو. اچھی تربیت کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے جی. تو واجب نہیں ہے لیکن اس کو سکھانا ضروری اس لحاظ سے کہ وہ تاکہ سماج میں عزت اور وقار حاصل کر سکے. ہاں نماز کی تعلیم دینا واجب ہے تاکہ وہ عبادت کر سکے. اب رہی بات یہ کہ ماڈرن ایجوکیشن یا دینی تعلیم یا مثال کے طور پہ عصری تعلیم، تو یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے. جی. علم بے شک علم ہے، لیکن ڈاکٹری کا علم انجینئرنگ کا علم نہیں ہوتا، انجینئرنگ کا علم جو ہے وہ سی اے کا علم نہیں ہوتا. سب اپنے آپ میں علم ہے لیکن ہر ایک کی برانچز ہوتی ہیں. جی. تو اسی طرح جو انسان فقہ پڑھتا ہے وہ احکامات اسلامی کا عالم بنتا ہے. جو انسان ماڈرن ٹیکنالوجی مطلب ماڈرن ایجوکیشن کی کسی بھی لائن کو پکڑتا ہے تو جس لائن کو پکڑے گا اسی کا عالم وہ بنے گا. لہٰذا البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حتماً اس کو عالم دین بنائیے، لیکن اس کو دین فہم ضرور بنائیے. اس طرح سے اس کی تربیت کریں کہ اس کو احکامات جو روزمرہ کے احکام ہیں اس کو جاننا ضروری ہے. روزمرہ کے احکامات کی تعلیم واجب ہے ہر شخص کے اوپر. تو اگر آپ اس کی تربیت نہیں کریں گے تو کل وہ کیسے واجب اور حرام اور مکروہ اور مستحب کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکے گا؟ لہٰذا اگر وہ آپ اس کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں انجینئر بنائیں، آپ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں، بلکہ یہاں پہ میں عرض کروں اس کو بنانا کی کوشش نہ کریں. جو وہ بننا چاہتا ہے اس میں آپ اس کی مدد کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ چیزوں کی تعلیم ضرور دیں. تو قرآن کی تعلیم دیں، اخلاق کی تعلیم دیں، احکام کی تعلیم دیں، روزمرہ کی عبادات کی تعلیم دیں، نجاست و طہارت کی تعلیم دیں. اس سب کے نتیجے میں جب وہ ڈاکٹر بنے گا تو ایک اچھا ڈاکٹر بنے گا، جب وہ انجینئر بنے گا تو ایک اچھا انجینئر بنے گا، جب وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا تو اچھا سی اے بن کر سامنے آئے گا. جب دین آ کر اس کو ایک باؤنڈری دے دے گا تو وہ اپنے علم کا غلط استعمال نہیں کرے گا. اپنے آپ خالی علم جو ہے ممکن ہے انسان کو شیطانی آلے کار بنا دے، لیکن دین کے ساتھ جب علم جڑے گا تو انسان جو ہے پھر وہ عمل کرے گا جو تمام انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا. جزاک اللہ. ایک بھائی نے سوال کیا، السلام علیکم آقا، میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین حیات ہیں اور میری زوجہ بالکل نہیں چاہتی کہ وہ میرے ساتھ رہیں، اور اس پر ہمارے بیچ آپس میں نا اتفاقی اور جھگڑا ہوتا رہتا ہے. کیا میں
ان کو اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم بھیج دوں اور اس کا پورا خرچہ جو ہے وہ اٹھاؤں؟ اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ دیکھیں، والدین کا نان و نفقہ اگر وہ کمزور ہو جائیں تو اولاد پر واجب ہے۔ جس طرح جب اولاد کمزور ہوتی ہے والدین پہ نان و نفقہ واجب ہوتا ہے، اسی طرح سے اولاد پر اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب وہ کفایت اپنی ہی نہ کر سکیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ کہیں بھیج دیں یا اپنے پاس رکھیں، تو کہیں بھیج دینے سے آپ اپنے آپ کو ایک مسئلے سے تو نکال لے جائیں گے کہ آپ نے ان کی جو ضرورتیں تھیں وہ پوری کر دیں، لیکن ان کی خدمت سے خود محروم رہ جائیں گے۔ خدمت یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے دے دیجئے، اس عمر میں پیسے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کا خیال کرے، سوچے کہ انسان جب وہ خود چھوٹا تھا اور اپنے آپ اپنی نجاست میں پڑے تھے، تو اگر یہ ماں نہ اٹھاتی یا باپ نہ اٹھاتے تو شاید اسی میں پڑے رہتے۔ ان مرحلوں کو انسان چونکہ یاد نہیں رہتا اسے، کیونکہ اس وقت بہت ہی اس کا ایج اس لائق نہیں ہوتی کوئی یاد رکھ سکے، تو اب اس ایج میں آ کے اس کو یہ چیزیں یاد نہیں رہ جاتی ہیں، تو واجب تو ادا ہو جائے گا کہ آپ نے ان کا گھر ایک چھت دلوا دی اولڈ ایج ہوم میں، وہ کھانے کا بھی انتظام ہے، وہ پانی کا بھی انتظام ہے، اور رہنے کا بھی انتظام ہے، لیکن جو ضرورت ان کی ہے وہ آپ کی عاطفت کی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت، جو آپ اسے دے نہیں پائیں گے، کہ نتیجے میں پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ اس میں آپ کو خداوند عالم بہت سی چیزوں سے محروم کر دے گا۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ میری زوجہ تیار نہیں ہے، تو زوجہ کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل ہماری آخرت کو خراب کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں آخرت کے لحاظ سے بھی عمل کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے حساب سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور یقیناً آج کا یہ موضوع والدین کے لیے بھی اور خصوصاً ان نوجوانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ جو ابھی اپنی دنیا کو نئے سرے سے، یعنی ان کی نوجوانی ابھی شروع ہوئی اور وہ آگے چل کر خود بھی والدین بنیں گے، تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ تمام جو باتیں ہوئی ہیں اس پر نظر ثانی کریں، تاکہ ان کی زندگی بھی خوشگوار ہو اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے آنے والی زندگی کے ساتھ۔ اگر کچھ اور سوال جو ہیں اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، کین وی ڈو نماز بجماعت ان آور ہاؤس وتھ 2 میلز اور 2 فیمیلز؟ دونوں، اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ محرم ہیں یا کیا ہیں، تو کس طریقے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ؟ نماز جماعت میں محرم اور نامحرم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھر نماز جماعت کے لیے غیر از نماز جمعہ 2 انسانوں کا ہونا کافی ہے، نماز جماعت ہو سکتی ہے، یعنی 2 لوگ، ایک امام اور ایک اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے کوئی شخص، تو نماز جماعت ہو سکتی ہے۔ جیسے گھر میں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں، تو ایک مرد آگے کھڑا ہو جائے، ایک مرد اس کے پیچھے کھڑا ہو، اور پھر اس کے پیچھے دونوں عورتیں کھڑی ہو جائیں، نماز جماعت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے ان محرم نامحرم کا کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ کہ اگر نامحرم ہیں وہاں پر مرد دونوں، تو یہ عورتیں حجاب کی پوری سی رعایت کریں گی اور نماز پڑھیں گی۔ اگر میاں بیوی پڑھنا چاہیں یا ایک مرد ایک عورت بھی نماز پڑھنا چاہے، تو مرد آگے کھڑا ہو اور عورت اس کے پیچھے کھڑی ہو، نماز جماعت ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزانہ کی نمازوں کے لیے، واجب نمازوں کے لیے 2 آدمیوں کا ہونا کافی ہے، ایک انسان آگے کھڑا ہو جائے اور ایک انسان اس کے بغل میں کھڑا ہو جائے، نماز صحیح ہے۔ اگر عورت ہے تو پوری طرح سے پیچھے کھڑی ہو، اگر مرد عورت دونوں ہیں تو پہلے ایک مرد آگے کھڑا ہوگا، پھر مردوں کی صف ہے اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی، نماز جماعت ہو جائے گی، اور جماعت کا ثواب بھی ملے گا اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر اب نماز، کیونکہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، خواتین کے لیے کیا جمعے کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں خواتین، اور ان کے لیے کیسے اہتمام کیا جانا چاہیے؟ جہاں تک شامل ہونے کی بات ہے، شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان پہ ساقط ہے، یعنی اگر وہ نہیں آتی ہیں جمعے میں، البتہ غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانے میں نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی انسان چاہے جمعہ پڑھے اور چاہے ظہر پڑھے، لیکن اگر جمعہ ہو رہا ہے تب بھی خواتین کے لیے جمعے میں جانا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ چلی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جمعے کا جو انتظامیہ سسٹم ہو، مسجد میں ہو رہی ہو، جامع میں ہو رہی ہو، وہاں اس طرح سے حساب ہو کہ خواتین ایک پردے کے پیچھے ہوں اور وہاں نماز کو انجام دیں، اور اپنے تمام ارکان میں اسی طرح سے شریک ہوں جس طرح سے دوسرے لوگ شریک ہوتے ہیں، یعنی خطبہ بھی سنیں، نماز جماعت میں بھی شریک ہوں، بس بیچ میں ایک پردہ حائل ہو یا دوسری طرف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے آپ سے اجازت لینے کا، کیونکہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سوالوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے، اگلے پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج، اللہم اجل لولیک الفرج۔